بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ہم الیکٹرک پلگس میں ہم نے اسٹارٹ لیا تھا، تو ابھی ہم مزید پڑھیں گے کہ الیکٹرک پلگس کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بنیادی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ ایک چیز ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں فائی. پائی کا مطلب ہے پلگس، فائی از اکول ٹو ای اے. ابھی ہمارے ساتھ دو بنیادی چیزیں ہیں، الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اور دوسرا ہے ویکٹر ایریا. ابھی اس کا مثال یہ ہے کہ سپوز اگر ہمارے ساتھ یہ ایک ونڈو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ونڈو ہے. ابھی اس ونڈو سے باہر سے جب ہوا آتی ہے تو باہر سے جب یہ انٹرنس ہوتے ہیں تو کتنی اماؤنٹ میں، کتنے میگنیچیوڈ میں یہ انٹرنس ہوتا ہے اس ہوا کا، ایئر کا. جب باہر سے زیادہ ہوا آتی ہے، انٹر ہوتی ہے، تو اندر سے زیادہ ہوا داخل ہوتی ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ادھر ہمارے ساتھ یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہوں، سپوز اگر یہ گیون ایریا سے ہمارے ساتھ الیکٹرک فیلڈ لائنز پاس ہوتی ہے، ادھر یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا، میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا یونٹ ہے نیوٹن میٹر اسکوائر پر کولم. سپوز اگر ادھر ہمارے ساتھ 4 لائنز ہیں تو اس کا اکائی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اٹ از 4 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کولم. یہ اس کا ایک میگنیچیوڈ ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، اصل جو چیز ہے، جس چیز کی طرف میں آپ کو لے جا رہا تھا، تو وہ اصل میں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے. الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا مطلب ہے کہ کتنا الیکٹرک فیلڈ لائنز ایک گیون ایریا سے انٹر ہوتا ہے. تو پلگس بنیادی طور پر 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ہمارے ساتھ ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اور دوسرا ہے ایریا. کون سی ایریا؟ ویکٹر ایریا. ویکٹر ایریا کا بنیادی مطلب ہمارے ساتھ ہے کیا چیز؟ ویکٹر ایریا کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے ساتھ ایک سرفیس ہو، سپوز یہ ہمارے ساتھ ایک سرفیس ہے، تو سرفیس کو جو نارمل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویکٹر ایریا. ادھر اب یہ سرفیس کو دیکھیں، نیچے سے یہ نارمل ہے تو ہم اس کو ویکٹر ایریا کہتے ہیں. ادھر سے یہ ویکٹر ایریا ہے اور ادھر سے یہ ویکٹر ایریا ہے. تو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اور ایریا پہ کیا کرتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں اگر ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ تھیٹا بھی ہوں تو ہم اس کو اورینٹیشن کہتے ہیں یا اینگل بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے سمت کا تعین، کہ جس ڈائریکشن میں یہ جا رہے ہوں، آیا یہ رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں یا لیفٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، انورڈ جا رہے ہیں، ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں، اپ ورڈ جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں، تو اس کو اورینٹیشن کہتے ہیں. اور ادھر ہم یہ ڈینوٹ کرتے ہیں کس چیز سے؟ تھیٹا سے. تو ویکٹر ایریا اور الیکٹرک فیلڈ کا ایک بنیادی ریلیشن ہے، ایک دوسرے پر یہ ڈیپینڈ ہے. تو جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایک ونڈو ہے، ونڈو سے اگر زیادہ ہوا داخل ہوتی ہے، سپوز اس کا سرٹن ایریا کیا ہے؟ کم ہے، لیکن ایئر کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر ایئر کا فلکس زیادہ ہے. اگر اسی طرح ایک گیون ایریا ہو ہمارے ساتھ اور اس سے الیکٹرک فیلڈ لائن بہت زیادہ داخل ہوتی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ادھر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی زیادہ ہے. تو یہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اور ایریا دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور تیسرا جو چیز ہے اس کو ہم اورینٹیشن کہتے ہیں. اورینٹیشن کس چیز کے ساتھ ہم لیں گے؟ یہ ویکٹر ایریا سے لیں گے. اگر سپوز میں نے یہ ایریا پلیس کیا، یہ اب دیکھیں اس کا ویکٹر کیا ہے؟ یہ اوپر ہے، پرپینڈیکولر ہے. جب یہ پرپینڈیکولر ہے اور یہ ویکٹر ایریا ہے تو اس کو جب ہم ایریا کو پیرل پلیس کرتے ہیں تو ادھر سے اب دیکھیں کتنے لائن پاس ہوگی؟ لائن بہت کم پاس ہوں گی. اگر فرض کریں میں اس طرح کروں تو ادھر سے زیادہ لائن پاس ہوگی. سپوز یہ ہاتھ ہے، اب ہاتھ کو دیکھیں، اگر میں ہاتھ کو اس طرح کر دوں تو ادھر سے یہ لائنز بہت کم پاس ہوگی، ایٹ مین کہ پاس بھی نہیں ہو سکتی. اگر فرض کریں میں اس طرح کر دوں تو ادھر سے بہت زیادہ لائنز پاس ہوتی ہیں. دیکھیں پائپ لائنز، پائپ نیوٹن پر کولم، یہ کیا ہے؟ اس کا پائپ نیوٹن پر کولم میٹر اسکوائر، اس کا اکائی ہم لے سکتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے ساتھ اورینٹیشن اینگل. تو اینگل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ساتھ ویکٹر ایریا، اور تیسرا جو چیز ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز میں آپ کو معلومات دیتے رہیں گے. آپ اس ویڈیو کو دیکھا کریں. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.